بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، آج سے اوصاف براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک یعنی ABN نیوز آپ کے لیے ایک نیا شو لے کر آ رہا ہے جس کا نام ہے ڈی سائفر ود عبد الباسط، اور میں ہوں اس شو کا میزبان امبیسڈر ریٹائرڈ عبد الباسط۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس شو سے متعلق کچھ بتاؤں کہ یہ شو ہے کیا، کیوں یہ منفرد ہوگا باقی شوز سے، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اپنے متعلق بھی آپ کو مختصراً بتا دوں، کیونکہ جن لوگوں نے مجھے پہلے نہیں دیکھا یا میرے بارے میں نہیں جانتے تو ضرورت ہے کہ میں ان کو اپنے بارے میں بھی کچھ بتا دوں۔ میرا تعلق جو ہے وہ پشاور سے ہے، پاکستان کا ایک بہت قدیم شہر، اور میری ابتدائی تعلیم ہی وہیں پہ ہوئی۔ میں نے گریجویشن کی اپنے ایڈورڈز کالج پشاور سے، اور اس کے بعد میں قائد اعظم یونیورسٹی آ گیا۔ یہاں بین الاقوامی تعلقات کے شعبے سے میں نے ماسٹرز کیا، اور اس کے فوری بعد میں نے سینٹرل سپیریئر سروسز کا امتحان دیا یعنی CSS کا امتحان دیا، اور فورن سروس آف پاکستان کو میں نے جوائن کیا 1982 میں۔ 36 سال کا یہ سفارتکاری کا سفر رہا۔ اس میں میری پہلی پوسٹنگ جو تھی وہ ماسکو میں تھی۔ میں نے رشین لینگویج سیکھی۔ اس زمانے ضروری تھا، مینڈیٹری تھا کہ آپ ایک انٹرنیشنل لینگویج بھی سیکھیں، تو میں نے رشین کے لیے آپٹ کیا۔ اس زمانے میں سوویت یونین ہوا کرتا تھا، تو میں نے رشین آپٹ کی، تو مجھے ماسکو پوسٹ کر دیا گیا۔ وہیں میں نے لینگویج بھی سیکھی، وہاں میری پہلی پوسٹنگ بھی ہوئی۔ اس کے بعد یہ سفر جو ہے سفارتکاری کا مجھے نیو یارک لے کر گیا، اس کے بعد صنعا جو یمن کا دارالحکومت ہے وہاں لے کر گیا، پھر جنیوا، اور اس کے بعد پھر لنڈن، پھر میں نے وزارت خارجہ کے ترجمان کی حیثیت سے بھی تقریباً 4 سال کام کیا۔ پھر میں بحیثیت سفیر پاکستان کے جرمنی بھی گیا۔ اس کے بعد پھر جو میرا اختتام ہوا اس سفارتکاری کے سفر کا وہ بھارت میں ہوا، پاکستان کے ہائی کمشنر کے طور پہ۔ مجھے پھر پری میچور ریٹائرمنٹ بھی لینی پڑی۔ یہ کچھ خاص واقعات ہیں، انشاءاللہ آگے کچھ شوز میں جا کر بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پریزیڈنٹ کے طور پہ بھی کام کیا۔ اس دوران میں نے اپنی ایک کتاب بھی مکمل کی جس کا نام ہاسٹیلیٹی ہے، جو پاکستان بھارت کے تعلقات پہ مبنی ہے۔ اب آئیے اس شو کے متعلق بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ شو بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے میرا ایک، آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک پیشن بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ اس شو کا جو ڈی سائفر ود عبد الباسط ہے، اس کا نام ہی بہت سی چیزیں کنوے کر رہا ہے۔ سائفر کا لفظ اب گھر گھر میں اس کا مطلب سمجھا جاتا ہو کہ نہ سمجھا جاتا ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ سائفر لفظ کے متعلق تقریباً پاکستان کا بچہ اب جانتا ہے، اور اس کا سہرا جاتا ہے ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 27 مارچ 2022 کو انہوں نے اسلام آباد میں ایک ریلی سے خطاب کیا تھا، جیب سے ایک کاغذ نکالا تھا اور کہا تھا کہ یہ سائفر آیا ہے۔ تو یہ جو سائفر ہے، سائفر کا ایکچولی مطلب تو ہم سب جانتے ہیں۔ سائفر وہ چیز ہے یا وہ کمیونیکیشن کا طریقہ ہے جو کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی ہے یا اردو ہے، اگر آپ اس سائفر میسج کو دیکھیں گے جو کمیونیکیشن بھی ہے، وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی وہ کسی لینگویج میں نہیں ہوتا، وہ کوڈڈ لینگویج میں کنوے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا وزارت خارجہ ہے، اگر وہ کانفیڈینشیل، سیکرٹ، ٹاپ سیکرٹ میسج اپنے کسی سفارت خانے کو بھجوانا چاہتا ہے، واشنگٹن DC ہو جائے یا کوئی اور مشن ہے ہمارا نیو دہلی میں ہے، تو وہ کوڈڈ لینگویج میں بھجواتا ہے میسج، اور پھر جو ریسیو کرنے والا ہے وہ اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے، یعنی اس کو ڈی سائفر کرتا ہے۔ جب وہ ڈی سائفر ہو جاتا ہے تو وہ جو لینگویج ہے اس میں آ جاتا ہے، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا، اور اس میں 2 طریقے سے میسج ہوتا ہے۔ ایک تو مشین سائفر ہے۔ مشین سائفر ذرا قدر آسان ہوتا ہے، اس میں آپ نے کوڈز ڈالے اور ٹائپ کرنا شروع کیا تو وہ خود بخود اس کی کوڈنگ کرتا رہتا ہے، وہ کوڈڈ ہو جاتا ہے میسج آٹومیٹیکلی، اور وہاں جہاں یہ آپ میسج بھجوا رہے ہیں وہاں بھی مشین ہوتی ہے، وہ کوڈز ڈالتے ہیں اور وہ میسج آٹومیٹیکلی مشین کے ذریعے ڈی کوڈ ہو جاتا ہے۔
ایک طریقہ اور بھی ہے جو بہت ٹاپ سیکرٹ میسیجز ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ مینول ہوتے ہیں، وہ اس کو ہم بک سائفر کہتے ہیں، وہ کتابوں کی شکل میں کوڈز ہوتے ہیں، اور یہ کوڈز جو ہیں چاہے وہ مشین کا ہو، کتابوں کا ہو، بک سائفر ہو، یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں ان کے کوڈز، تاکہ جو لوگ دنیا بھر میں، جو آپ کو پتہ ہے کہ ریاستیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کوڈز کو توڑیں، اور میسج جب ٹرانسمٹ ہو رہا ہو اس کو حاصل کر کے اس کو ڈی کوڈ کریں، بلکہ فرسٹ ورلڈ وار میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ جو ایکسپرٹیز تھی کہ کس طرح کوڈڈ میسج کو ڈی کوڈ کیا جائے، اس نے بڑا اہم رول ادا کیا تھا۔ تو دشمنوں کی اور دوست ممالک کی بھی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان سائفر کو کسی طریقے سے حاصل کرے اور ڈی کوڈ کرے، لیکن بھاری مشکل کام ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پہ جو ٹاپ سیکرٹ میسیجز ہوتے ہیں، جو بک سائفر جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کو ڈی کوڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور تو یہ دو طریقے ہیں ڈی۔ تو ہم نے اس شو کا نام ڈی سائفر کیوں رکھا؟ ڈی سائفر بنیادی طور پہ اس لیے رکھا کہ اگر ہم مختلف موضوعات پہ بات کر رہے ہیں اس شو میں، کوئی میرے گیسٹ آئے ہوئے ہیں، ان سے میں بات چیت کر رہا ہوں، ان سے کنورسیشن میری ہو رہی ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی ایشو ڈسکس کر رہے ہیں اس شو میں اس کو ہم ڈی سائفر کریں، کیونکہ جب آپ چیز ڈی سائفر ہو کے پاس سامنے آ جاتی ہے، ڈی کوڈ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس پروگرام کے توسط سے آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کریں، اس طرح شیئر کریں یا اس پہ ایسی کنورسیشن کریں، اس طرح ڈسکشن کریں کہ آپ کے لیے آسان بنائیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ کہ ہمارے پروگرام کا مین تھرسٹ تو ہم جو فارن پالیسی کے پاکستان کے ایشوز ہیں، جو چیلنجز ہمیں اس وقت ہم ان سے کوشش کر رہے ہیں نبرد آزما ہونے کی، کس طرح ان کو ہینڈل کریں، تھرسٹ تو ہمارا بنیادی طور پہ ہی ہوگا۔ اور اس میں آبویسلی اور بھی ہم ایشوز ڈسکس کریں گے۔ مثال کے طور پر اس وقت جو سوڈان میں ہو رہا ہے، ایک لحاظ سے سول وار وہاں پہ چل رہی ہے کافی ہفتوں سے، اس قسم کے جو ایشوز ہیں جو پاکستان کو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس پہ ہم اثر انداز ہوتے ہیں، وہ تمام ایشوز ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس کو پاکستان کی آنکھ سے بھی دنیا کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے لیے یہ مسائل جو ہیں یا دنیا میں جو ایشوز چل رہے ہیں وہ کس طرح ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے، اور اس طرح ہم یہ بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا ہمیں کیسے دیکھتی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، لیکن یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے کہ دنیا آپ کو کس طرح دیکھ رہی ہے، آپ کا باہر امیج کیا ہے، دنیا فار ایگزامپل بھارت آپ کے خلاف کیا آپ کے خلاف نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یو ایس کے کیا انٹرسٹ ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بھی اور جو اس وقت کرنٹ پرسپیکٹیوز ہیں ان کے تناظر میں ہم چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سب کے لیے ہم بنیادی طور پہ جو اس مقصد ہے اس پروگرام کا، وہ یہ ہے کہ چیزوں کو ڈی سائفر کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور یہ آسان کام نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے دوستوں کہ میں اس کو اکیلا بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، میں نے سفارت کاری میں 36 سال گزارے، میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا طالب علم بھی رہا، لیکن اس وقت جو دنیا میں اتنی کمپلیکسٹیز آ گئی ہیں، ہم گلوبل ولیج کا ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد جس طریقے سے تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اور اس کے لیے بڑی ایکسپرٹیز چاہیے، آپ میں یہ صلاحیت چاہیے کہ آپ کس طرح ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ اور یقین جانیے سفارت کاری ایک بہت مشکل ترین پیشہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں اس قدر چیزیں آ گئی ہیں کہ اب ڈومیسٹک، پہلے بھی لوگ کہتے تھے، مثال کے طور پر جو ہنری کسنجر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایک لحاظ ہے کہ ڈومیسٹک جو آپ کے ان کی ایک کتاب بھی ہے، کتابوں کا بھی میں یہاں ذکر کروں گا کبھی کبھی آپ سے کہ کون سی کتاب آپ پڑھیے، میں ریکمینڈ کروں گا، لیکن یہ جو ڈومیسٹک پالیسی اور فارن پالیسی میں جو ڈسٹنکشن ہے وہ بالکل اب ختم سی ہو کے رہ گئی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو مثال دیتا ہوں، FATF پاکستان گرے لسٹ میں تھا، تو بڑا ایک پریشر تھا کہ کس طرح ہم اس گرے لسٹ سے نکلیں۔ یہ ہم جون 2018 میں اس لسٹ میں ہمیں ڈالا گیا تھا۔ تو
تو ہم نے اب FATF والے کہتے تھے کہ جی آپ منی لانڈرنگ کے لیے یا کاؤنٹر فائنانسنگ کے لیے، ٹیررزم فائنانسنگ کے لیے آپ یہ قوانین پاس کیجئے، تو ہمیں وہ قوانین پاس کرنے پڑے. وہ ہمارا ڈومیسٹک ایشو تھا، لیکن جو انٹرنیشنل ایشوز اور ڈومیسٹک ایشوز کس طرح ایک دوسرے ساتھ انٹرٹوائنڈ ہیں، انٹرلنکڈ ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات اور یہ بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے دنیا بھر کی ریاستوں کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے. تو یہ سارا مقصد ہے اس پروگرام کا، اور ہم بعض اوقات ڈومیسٹک ایشوز پہ بھی ڈسکس کریں گے جو کہ ہماری فارن پالیسی کو مختلف زاویوں سے اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مشکل کھیل ہے، شطرنج کی بازی ہے جس کی بساط کبھی ختم ہونے کو نہیں آتی. یہ مسلسل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 724 والا معاملہ ہے، سال کے 365 دن یہ چلتا رہتا ہے معاملہ. اور اسٹیٹس جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کے مطمع نظر جو ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. جو اسٹیٹس جو ہیں وہ ڈے ٹو ڈے ایشوز میں الجھ جاتی ہیں، وہ پھر اپنے فارن پالیسی کے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل نہیں کر پاتی. اور شاید پاکستان کا بھی یہی کہیں نہ کہیں یہی معاملہ مجھے دکھائی دیتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم ڈیسائفر ود عبد الباسط میں یہ ڈسکس کریں گے. اور پھر ایک امپورٹنٹ بات، بڑی اہم بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہفتے کے دن ہم کوشش کریں گے، کیونکہ یہ پروگرام جمعہ ہفتے 2 دن ہوا کرے گا 10 سے لے کر 11 بجے شب. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہفتے کے دن جو پروگرام کا شو کا آخری سیگمنٹ ہوگا اس میں ہم آپ کی کالز بھی لینے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے ساتھ بھی کوئی انٹریکشن ہو. میں اس شو کو انٹریکٹیو بھی بنانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں حاصل ہو، ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو یہ شو کیسا لگ رہا ہے، کیا یہ کوئی مفید شو ہے یا باقی جو ٹیلی ویژن چینلز پہ شوز ہو رہے ہیں صبح شام، یا اسی طرح کا ایک شو ہے، مور آف دا سیم والی بات نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ یہ مختلف شو ہو، اس سے آپ بھی استفادہ کریں، ہم بھی کوئی فائدہ اٹھائیں، اور ریاست کے جو ایشوز ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان پہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں. تبھی جا کر ہم اس شو کو منفرد بنا سکتے ہیں. اور یہ یقین جانیے آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بڑی امپورٹنس، اہمیت کا حامل ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں کہ ڈیسائفر ود عبد الباسط ایسا شو ہوگا جس کا شاید آپ کچھ عرصے سے انتظار کر رہے تھے. تو اب ایک چھوٹا سا مختصر سا بریک لیتے ہیں. جب میں واپس آؤں گا تو پھر میں آپ سے بات کروں گا کہ آج چونکہ میں اکیلا ہوں، میرے پاس کوئی گیسٹ نہیں ہے. اس جو تعارفی شو ہے ہمارا، آج پہلا چونکہ شو ہے تو ایک تعارفی پروگرام ہے. تو اس میں میں چاہوں گا کہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. وقفہ بہت مختصر تھا اور آپ نے یقیناً کوئی کافی چائے وغیرہ نہیں پی ہوگی. بعض لوگ ایسے ان کو نیند ہی نہیں آتی جب تک وہ کافی چائے نہ پئیں. اچھا، میرا ذرا الٹا حساب ہے، میں 4 بجے کے بعد ذرا چائے نہیں پی سکتا. اچھا، اب دیکھیے پاکستان جب سے بنا 1947 14 اگست، اس کے بعد قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے قوم سے خطاب کیا 15 اگست کو ریڈیو پاکستان کے ذریعے. تو انہوں نے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے بارے میں بھی فنڈامنٹلز بڑے کلیئر کر دیے ہمارے لیے. اور اگر آپ ان کو پڑھیں تو وہ انہوں نے انگریزی میں ہے تو میں اس کا اردو میں ترجمہ بھی کر سکتا ہوں کہ ہمارے جو بنیادی ہمارا جو آبجیکٹیو ہے فارن پالیسی کا وہ یہی ہوگا کہ پیس ہو ود ان اور پیس ود آؤٹ. ہم اپنے اندر بھی، مطلب پاکستان کے اندر بھی پیس ہونا چاہیے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو پیس ود آؤٹ بھی ہو، جو باہر ہے وہاں دنیا میں بھی پیس ہو. اور اس کے لیے ہم ہر ملک سے چاہیں گے کہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے دوستانہ، اچھے پرامن تعلقات ہوں. اور خاص طور پہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، جس میں افغانستان ہے، ایران ہے، چائنا تو اس وقت کچھ حالات دوسرے تھے، اور پھر بھارت ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہوں وہ بہترین ہوں. اور دنیا کے ساتھ، ورلڈ ایٹ لارج، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں. اور انہوں نے قائد اعظم نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی جو آج بھی ریلیونٹ ہے.
بلکہ تمام باتیں ہی ریلیونٹ، سچی بات تو یہی ہے کہ ہمارے کوئی اگریسو ڈیزائنز کسی کے خلاف بھی نہیں ہیں. مطلب ہم کسی پہ نہیں چاہتے ہم کسی کے خلاف اگریشن کریں، ہمارے اس قسم کے کوئی ارادے نہیں ہیں، اور ہم پوری طور پہ جو یو این چارٹر ہے اس کو ایبائڈ کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری فارن پالیسی سے پیس پروموٹ ہو، دنیا بھر میں پراسپیرٹی پروموٹ ہو. اب یہ تو ہمیں قائد نے کہہ دیا، اور قائد نے جو کہا بالکل انہوں نے فنڈامنٹلز ہمارے لیے رکھ دیے کہ بھئی پاکستان کی فارن پالیسی یہ ہوگی. وہ ہماری بحیثیت قوم بدقسمتی رہی کہ قائد کو زیادہ عرصہ نہیں ملا ہمارے ساتھ رہنے کا، ہمیں ان کا وزڈم نہیں ملا بہت عرصے تک. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کچھ قائد نے اپنی مختصر تقریباً 1 سال سے کچھ زیادہ 1 مہینہ آپ کہہ لیجئے، جب تک وہ حیات رہے، جو انہوں نے باتیں کی وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اگر ہم ان کو ہی صحیح طور پہ پکڑ لیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. لیکن چلیے اب وہ تو بحث کریں گے جب ہم کل سے انشاءاللہ اپنا پروگرام کریں گے باقاعدہ، تو جہاں ہم چیزوں کو ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں گے. اس کے بعد دیکھا فاسٹ فارورڈ آگے آ جائیے، آرٹیکل جو ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، آئین دیکھ لیجئے، اس میں اگر آرٹیکل 40 آپ دیکھیے تو بڑا واضح طور پہ ہمیں کہتا ہے کہ جو ہماری اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ شیل انڈیور ٹو پریزرو اینڈ اسٹرینتھن فریٹرنل ریلیشنز امانگ مسلم countries based on Islamic unity, support the common interests of the peoples of Asia, Africa, and Latin America, promote international peace and security, foster goodwill and friendly relations among all nations, and encourage the settlement of international disputes by peaceful means. It more or less وہی باتیں ہیں جو قائد نے اپنی تقریر میں کی. اب میں جو سمجھ پاتا ہوں کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی کے بنیادی اہداف ہیں کیا، پہلا تو یہی ہے کہ ہماری مسلمان دنیا، جو مسلم دنیا ہے، 57 ممالک آپ کہہ لیں دنیا میں ہیں پاکستان سمیت، جو کہ اس وقت OIC کے ممبر کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ ہمارے خصوصی تعلقات ہونے چاہیے، برادرانہ تعلقات ہونے چاہیے. ہم مسلم کازز کے لیے اکٹھے ہونے چاہیے، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، جموں اور کشمیر کا تنازع ہو، یا کوئی بھی ایشو ہو. آج کل کے ماحول میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ روہنگیا کا ایشو ہو. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جہاں پہ ہماری بحیثیت ریاست یہ کوشش ہوگی کہ ہم تمام مسلم دنیا کو یکجا رکھیں، ان کو متحد کریں، تاکہ وہ جو مسلم کازز ہیں، جو مسلمان دنیا کے ایشوز ہیں، مثال کے طور پر اسلاموفوبیا آج کل ایک بہت بڑا ایشو ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے وہ جو ایشوز ہیں جو ہمارے لیے مسلم دنیا کو ڈائریکٹلی کنسرن کرتے ہیں، اس پہ ہم یکجا ہو کر ایک ساتھ کام کریں گے. تو یہ ہماری پہلی ترجیحات میں سے شامل تھا کہ ہم مسلم دنیا کے ساتھ مل کر کام کریں گے، تاکہ گلوبلی اور ریجنلی یا بائیلیٹرلی بھی ہم ان کازز کو اکٹھے ہو کر پروموٹ کریں، اور ڈیولپمنٹ بھی جو ہے، اکنامک پروگرس بھی ہے، اس کو بھی ہم مل کے ایک دوسرے کے لیے میوچولی بینیفیشل بنائیں. تو یہ ہماری فارن پالیسی کا ایک بنیادی آبجیکٹو ہے. اسی کانٹیکسٹ میں آگے چلیے تو دوسرا ہمارا آبجیکٹو جو پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ بھارت ہو، افغانستان آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو وہ دنیا کا واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی جو UN ممبرشپ تھی اس پہ آبجیکٹ کیا تھا، اس کو آبجیکٹ کیا تھا. لیکن بعد میں آبجیکشن ہٹا دیا تھا. لیکن افغانستان وہ واحد ملک تھا، اس کا خیال تھا کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے یہ 1893 میں جب ہوا تو یہ انڈر پریشر، جو اس وقت برٹش امپائر تھی، انڈر پریشر یہ کیا گیا، اور یہ کوئی جو بارڈر ہمیں انٹرنیشنل بارڈر منظور نہیں ہے. تو ابھی تک جو افغانستان کی جو بھی حکومت ہو، چاہے وہ طالبان کی کیوں نہ ہو، وہ اس کو ڈیورنڈ لائن ہی کہتے ہیں. لیکن دنیا بھر میں اس کو انٹرنیشنل بارڈر ہی سمجھا جاتا ہے. بلکہ بعد کی جو حکومتیں افغانستان کی آنے والی، انہوں نے بھی اس کو انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کیا. تو یہ کہنا کہ جی 1893 میں اس کو انڈر پریشر اس بارڈر کو ڈرا کیا گیا، یہ بالکل بسکا خیز بات ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے، تفصیلاً اس پہ بات کریں گے.
تو ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں، بھارت کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ بھارت کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ دیکھیے، بنیادی اگر آپ بات کریں تو قائد جب بر صغیر تقسیم ہوا تو آپ کو سن کر حیرانی تو نہیں ہونی چاہیے۔ قائد کا ہمیشہ سے یہ خیال تھا کہ ہم تقسیم تو ہو رہے ہیں لیکن بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہی ہوں گے۔ اس لیے انٹرسٹنگلی دلچسپ بات ہے، قائد نے جو ان کا گھر تھا ممبئی میں، یا اس زمانے بامبے تھا، اپنا گھر نہیں بیچا۔ باقی نیو دہلی وغیرہ میں انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا تھا، لیکن ممبئی میں انہوں نے اپنا گھر نہیں بیچا، اور وہ بڑا زبردست مجھے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا، لیکن ابھی تو وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ گو کہ مجھے بھارت کی حکومت نے اندر جانے بھی نہیں دیا بدقسمتی کے ساتھ۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اندر جاؤں، لیکن وہ انہوں نے باہر ایک بورڈ سا لگایا ہوا ہے، سارک کلچرل سینٹر، لیکن وہ وہاں پہ اب بالکل جنگل سا بنا ہوا ہے، اور وہ جو عمارت ہے وہ بھی خستہ حال میں ہے۔ تو وہ جو ہے بنیادی قائد کا خیال یہی تھا کہ میں آتا جاتا رہوں گا، ایک اچھے ہمارے ریلیشنز ہوں گے، ہم دوسرے سے کوآپریٹ بھی کریں گے، لیکن کیا کیجئے کہ بھارت نے جو ہے جموں اور کشمیر پہ قبضہ جما لیا اپنا۔ اس کی وجہ سے جو ایک اچھے ریلیشنز ہمارے بھارت کے ساتھ ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے، اور آج بھی ہم اسی تنازع کا شکار ہیں۔ بھارت کسی طور اس تنازع کو حل نہیں کرنا چاہتا۔ اس پہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے پروگرامز میں بڑی سر حاصل گفتگو کریں گے کہ غلطیاں کہاں کہاں ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے ایران کے ساتھ تو شروع دن سے ہمارے اچھے تعلقات رہے، بلکہ ہم ملٹری الائنسز میں بھی رہے، سیٹو سینٹو وغیرہ جتنے بھی ہیں، کیونکہ اس وقت بادشاہت تھی ایران میں، تو تعلقات میں ایک لحاظ سے بڑی گرم جوشی تھی۔ پھر 1979 کے بعد البتہ کچھ حالات تبدیل ہوئے۔ اسی طرح چائنا کے ساتھ ہم نے ایک بڑا زبردست کام کیا۔ گو کہ 1962 کی جو وار تھی بھارت اور چین کے درمیان، اس میں ہم نے نیوٹرل پلے کیا۔ گو کہ اس وقت کچھ لوگوں کا ایک اسٹریٹجک ویو پوائنٹ یہی تھا کہ بھارت کے لیے ٹو فرنٹ سچویشن کریٹ کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ہم اس وقت یو ایس کے ملٹری الائے بھی تھے تو ہمارے لیے کچھ بندشیں بھی تھیں۔ لیکن بھارت چین کے ساتھ ہم نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کام کیا، اس سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ 1963 میں 2 مارچ 1963 کو ہم نے چین کے ساتھ ایک باؤنڈری ایگریمنٹ کر لیا، اور وہ ہمارے لیے بڑا زبردست ثابت ہوا۔ وہ بڑا زبردست ڈیسیشن تھا اس زمانے میں، جو حکومت تھی فیلڈ مارشل ایوب خان کی، یا پریزیڈنٹ ایوب خان کی، انہوں نے یہ کام کیا، اور بڑا ایک میں سمجھتا ہوں بڑا فار ریچنگ اس کے ریزلٹس نکلے۔ یہ میں آپ کو انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں جب ڈسکشن کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ تو آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات تو ابھی تک ایک لحاظ سے ہاسٹیلٹی کا ریلیشن شپ ہے۔ جب ہم آزاد ہوئے تھے تو شاید ایک تنازع ہو گیا کشمیر، لیکن اب تو بے شمار اور تنازعات بھی نکل آئے ہیں، جنگیں بھی ہم نے لڑیں، اب سرکریک کا بھی ایشو ہے، اور سیاچن کا بھی ایشو ہے، پانی کے بھی بہت سے ایشوز چل رہے ہیں، تو اب تو بے شمار ایشوز ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں گا، جو میں نے اپنی کتاب ہاسٹیلٹی کا ذکر کیا ہے، اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے یا پاکستان بھارت تعلقات پہ جاننا چاہے تو آئی تھنک کہ وہ کتاب آپ ضرور پڑھیے۔ تو بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت یہی ہے۔ ایران کے ساتھ اب میں امید کرتا ہوں کہ ایک پیریڈ آیا جب کچھ تھوڑا بہت ایک لحاظ سے وہ گرم جوشی نہیں تھی، لیکن اب کچھ لگ رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کل وہاں پہ تھے ایران، اور بلکہ وہاں صدر رئیسی بھی آئے ہوئے تھے، ابراہیم رئیسی صاحب، تو ان سے بھی وہاں پہ ایک جو بارڈر مارکیٹ ہے اس کا بھی افتتاح ہوا۔ کچھ ہم الیکٹریسٹی بھی آلریڈی بھی لے رہے ہیں، لیکن مزید بھی لینے کا پروگرام ہے، کچھ پھر گیس وغیرہ کا بھی ہے معاملہ۔ تو امید ہے کہ اب سعودی عربیہ اور جو ایران کے تعلقات میں ایک لحاظ سے جو 2016 سے ڈپلومیٹک ان کے جو سفارت خانے تھے بند تھے، اب وہ دوبارہ کھل رہے ہیں۔ تو دنیا میں نے پہلے ذکر کیا، دنیا بہت تبدیل ہو رہی ہے، ہماری سوچ میں تبدیلی بہت ضروری ہے۔ ہمیں بھی نئے بڑے حوالوں سے نئی چیزیں کرنی ہیں، اپنے ری وزٹ کرنا ہے پورے سسٹم کو جو فارن پالیسی کا ہمارا ہے، اور ایک نئی اسٹریٹجی ہم نے بنانی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اگر آپ دیکھیے تو چین کے ساتھ بھی معاملات تو ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور یہ بڑی جو یہ پارٹنرشپ اگر ڈیولپ ہوئی ہے تو اس کو کریڈٹ بہت سے لوگوں کو جاتا ہے۔
یہ ایک گورنمنٹ کا نہیں ہے تمام، اور ایک ہمارے ہاں ایک نیشنل کنسنسس ہے، جس طرح کشمیر کے حوالے سے ہمارے ہاں نیشنل کنسنسس ہے، اس طرح اس ایشو پہ بھی یا اس تعلق پہ بھی جو پاکستان اور چین کا ہے، اس سے بھی نیشنل کنسنسس ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک لحاظ سے انڈسپینسیبل ہے، آپ یوں کہہ لیجئے۔ تو چین کے ساتھ ہمارے زبردست تعلقات ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر ریلیشن شپ میں تعلق میں کہیں نہ کہیں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس ریلیشن شپ میں اتنی کیپیسٹی ہے، ریزیلینس ہے کہ وہ چھوٹے موٹے جو شاکس ہوتے ہیں ان کو ایبزارب کر لے، اور یہ ہوتا رہا ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چین اور پاکستان ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت سے ایشوز ہیں لیکن ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نیبرنگ کنٹریز میں ہمارے صرف اگر آپ کہیں تو افغانستان ایک پرابلمٹک کنٹری ہے، لیکن تعلقات ہمارے ان کے ساتھ بھی، حکومت کے ساتھ تو ٹھیک ہیں، لیکن کچھ ایشوز ہیں جو چل رہے ہیں۔ تو 4 ہمارے ہم نیبرنگ کنٹریز ہو گئے۔ بھارت البتہ ایک ایشو ہے جو کہ رہے گا، مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل یا جس حد تک آپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے فورسیبل فیوچر میں لگتا نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کچھ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، مجھے کم از کم یہ محسوس نہیں ہوتا، ورنہ ادروائز دیکھتے ہیں مطلب 10-20 سال کے بعد کیا ہوتا ہے ون ڈزنٹ نو، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے تیقن کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں لگتا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو ہماری فورن پالیسی جو ہے اسلامک کنٹریز کا میں نے ذکر کر دیا، اسی ضمن میں آپ اگر دیکھیے تو ہم نے OIC سمٹ 1974 میں لاہور میں اس کا انعقاد کیا تھا، اور دنیا کے تمام مسلمان جو لیڈرز تھے وہ یہاں آئے تھے۔ تو ایک بڑا ہمارے لیے آپ کہہ لیجئے کہ 1971 کے بعد ایک بڑی عجیب سی قومی صورتحال تھی۔ ہم تو شاید ہم چھوٹے تھے اس وقت، ہمیں اس زمانے میں سمجھ نہیں تھی، لیکن جو ہے اس سمٹ کی بڑی اہمیت تھی ہمارے لیے اس وقت کہ ہم پاکستان کو کس طرح اس سے نکالیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے کہ وہ پہلی اور آخری سمٹ پاکستان میں ہوئی، اس کے بعد کوئی سمٹ پاکستان میں نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال وہ ہمارے لیے جو ہے مسلم دنیا ایک امپورٹنٹ ہے۔ پھر نیبرنگ کنٹریز کا میں نے ذکر کیا۔ اس طرح پاکستان کی جو فورن پالیسی کی ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے وہ US اور باقی جو P5 کنٹریز ہیں، پرماننٹ 5 جنہیں ہم کہتے ہیں، جو کہ UN سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں، جن کے پاس ویٹو پاور ہے۔ اس میں چین ہے، رشیا ہے، US ہے، برطانیہ اور فرانس۔ تو رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کوئی اچھے نہیں رہے۔ جب سوویت یونین کا زمانہ تھا تو سوویت یونین چونکہ بھارت کا الائے تھا، انہوں نے فرینڈشپ ٹریٹی بھی کر رکھی تھی، اور سوویت یونین ایکچولی تاریخی واقعہ بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی لیاقت علی خان شہید ملت کیوں نہیں گئے ماسکو، انہوں نے پہلے امریکہ کا دورہ کیوں کیا، اس کے باوجود کہ ان کو سوویت یونین سے دعوت نامہ مل چکا تھا۔ اچھا، اس میں بھی بہت مس انفارمیشن ہے، اس کے بارے میں آپ کو تاریخی حقائق سے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل واقعات ہوئے کیا تھے، اور کچھ گیسٹ کو ہی بلاؤں گا، وہ بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے جو جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو۔ تو سوویت یونین کے ساتھ، سوویت یونین جب افغانستان پہ حملہ کیا 1979 میں، اس کے بعد آبویسلی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا، کیونکہ وارم واٹرز کی تھیوری بھی چلتی اس وقت زمانے میں چلتی تھی، اب تو شاید اس کی اتنی ریلیونس نہیں رہی، اب تو دنیا ویسے ہی کنیکٹ ہو رہی ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو سارا سوویت یونین کے ساتھ اور اس وقت رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، یہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ یوکرین کانفلکٹ کے بعد ایک لحاظ سے رشیا اور چائنا ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں، اور باقی دنیا، امریکہ اور یورپ ایک طرف۔ گو کہ ابھی ہمیں یورپین یونین میں یا یورپ میں کچھ فشرز نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے، لیکن ان اینی کیس یہ ایک رشیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کس جانب جائیں گے، ایک بڑا اہم سوال ہے، اور ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہوں گے یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو دنیا، ہم چاہتے تو یہی ہیں کہ ہمارے جو P5 کنٹریز ہیں اور میجر کنٹریز ہیں، فار ایگزامپل جرمنی ہے، جاپان ہے، ان سب کے ساتھ ہمارے تعلقات زبردست سے زبردست ہوں، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اس راہ میں رکاوٹ ہیں۔ تو میں تھوڑا سا مختصر سا وقفہ لیتا ہوں،
اور پھر آ کر بتاتا ہوں کہ ہم نے کچھ حاصل بھی کر پائے کہ نہیں کر پائے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی تو فارن پالیسی بالکل ناکام ہے, کچھ بھی ہم نے حاصل نہیں کیا. تو تھوڑا سا میں اس پہ بات کروں گا, میرے ساتھ رہیے. جی خواتین و حضرات, ویلکم بیک. اچھا, ایک اور اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا تجزیہ پیش کروں کہ ہم نے جنرلی اسپیکنگ کیا کھویا کیا پایا, ایک اور آبجیکٹیو بھی ہے جو کہ بڑا اہم ہے, جس کا ذکر ہم شاید نہیں کرتے, نہ ہمارے اینالسٹ کرتے ہیں, نہ ہم جو سابق سفارتکار ہیں اس پہ کوئی گفتگو کرتے ہیں. ایک آبجیکٹیو ہمارا یہی رہا ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل آرڈر بنے یا جو بھی انٹرنیشنل کنونشنز بنے, وہ فیئر ہونا چاہیے اور جسٹ پہ ہونا چاہیے, مبنی مطلب جسٹس ہونا چاہیے. تو پاکستان ملٹی لیٹرل جو ڈپلومیسی ہے, یو این میں ہے, یونائٹڈ نیشنز میں, ہم نے ہمیشہ بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ پاکستان جو ہے فلی کنٹریبیوٹ کرے وہ سارے انٹرنیشنل جو بھی نیگوسیشنز ہوتے ہیں, چاہے وہ پیس اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں, یا اکنامک کسی کوئی مثال کے طور پر ہم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے حوالے سے بات کریں جنیوا میں, یا جنیوا میں کانفرنس آن ڈس آرمامنٹ ہے, یا یو این سیکیورٹی کونسل کے جب پاکستان کو 2 سال کی ممبرشپ ملی, یا یو این جی اے میں, یا کلائمیٹ مثال کے طور پر سمٹ ہوتی ہے. کوئی بھی ایشو ہو, پاکستان جو گلوبل ایشوز ہیں, پاکستان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے اور کوشش رہی ہے کہ ہم ایک فیئر ورلڈ آرڈر کی طرف جائیں, ایک اچھا ایک ایسا جو بھی کنونشنز اور ٹریٹیز بنتی ہیں, کیونکہ میں خود بھی جنیوا میں رہا ہوں تو تھوڑا بہت ملٹی لیٹرلزم کا مجھے پتہ ہے, اور کس طرح کیونکہ جو میجر پاورز ہوتی ہیں وہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن پاکستان الحمدللہ پچھلے 70-75 سالوں سے, اور دیکھیے نا اس کی سب سے بڑی مثال تو یہ ہے, کشمیر کو آپ لے لیجئے, تقریباً 11 یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں جموں اور کشمیر پہ صرف. یہ الگ بات ہے کہ وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں, اس کی وجوہات اور ہیں, انشاءاللہ یہ بھی ڈسکس کریں گے. لیکن پاکستان کا رول ہمیشہ بڑا اہم رہا, اور ابھی بھی پچھلے مہینے تک تو پاکستان جو گروپ 77 ہے, جو ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک گروپ ہے, اس کا چیئر بھی رہا ہے, چیئرمین بھی ہم رہے ہیں. تو ہم نے بہت ایکٹیو رول پلے کیا ہے, اور ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے کچھ حاصل نہیں کیا. میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں, کیونکہ پاکستان کی فارن پالیسی, اس کے باوجود کہ ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی رہی, کبھی پولیٹیکل گورنمنٹ تو کبھی مارشل لاء, اور پھر ایسٹ پاکستان بھی ہم سے الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا. اسی طرح جو ہے بہت سے مسائل ہماری طرف ہوئے, پھر افغانستان کی وار شروع ہو گئی 1979 کے بعد, پھر 2001 میں 9/11 ہو گیا. تو پاکستان کا جو ہمارا یہ خطہ ہے, ہم تو ایک لگتا ہے کہ مستقل طور پہ پرابلمز میں ہی رہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیے تو دوستو, ہم نے نیوکلیئر ویپنز پروگرام جو ہمارا تھا, کتنی سینکشنز ہم پہ نہیں لگیں, کہاں سے سینکشنز نہیں لگیں. لیکن جب ایک قوم فیصلہ کر لے کہ ہم نے یہ حاصل کرنا ہے, تو دیکھیے ہم نے وہ نیوکلیئر اپنا پروگرام کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اور آج الحمدللہ پاکستان واحد مسلم نیوکلیئر پاور ہے. کچھ لوگ کہیں گے تو کیا ہوا بھئی, آپ مسلم ویپنز پاور تو ہیں, نیوکلیئر پاور تو ہیں, لیکن اپنی اکانومی کا حال دیکھیے. ٹھیک ہے, اکانومی کا حال ہمارا کوئی اچھا نہیں ہے, لیکن یہی اکانومی تھی کہ ہم 6-7% پہ گروتھ کر رہے تھے. ساؤتھ ایشیا کا سب سے فاسٹر گروئنگ اکانومی ہماری ہوا کرتی تھی. اور آج ہی میں سمجھتا ہوں دوستو کہ اگر ہم گھر کے حالات کو ٹھیک کر لیں اور تھوڑا بہت اپنی انڈرسٹینڈنگ جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے, ایک لفظ ہے جرمن کا زائڈ گائسٹ, ہمارے جو سی ای او ہیں وہ بڑی زبردست جرمن بولتے ہیں, محسن بلال صاحب. تو مجھے نہیں پتا کہ میں نے صحیح پروناؤنس کیا ہے کہ نہیں کیا, ان سے میں جا کے پوچھوں گا بھی بات تھوڑی دیر بعد جا کے. تو زائڈ گائسٹ کا مطلب ہے کہ اسپرٹ آف دا ٹائم, جو اس وقت اسپرٹ ہے اس دنیا کی, ہمیں اس کو سمجھنا ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ زائٹ کائسٹ ہے کیا، اس وقت تک ہم اپنے اہداف کو نہ بنا سکتے ہیں نہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات کرتا چلوں، ہمارے سسٹم کے اندر جو ایک بنیادی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو پالیسی بناتے ہیں لیکن اس پالیسیز کو ہم کیٹر نہیں کرتے، اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی۔ بڑے بڑے مطلب الفاظ بھی استعمال ہو جائیں گے، لمبے لمبے طویل پالیسیز ہی بن جائیں گی، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو اب جو آبجیکٹیوز آپ نے اپنے لیے رکھے ہیں ان کو حاصل کس طرح کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارے صرف فارن پالیسی کی حد تک نہیں، یہ ہمارے ڈومیسٹک جو ہم پالیسیز مختلف شعبہ ہے زندگی میں بناتے ہیں اس میں بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ یہ گو کہ ہماری ٹریننگ جب ہوتی ہے ہم بیوروکریٹس کی مختلف انسٹیٹیوشنز میں، اسے میں کہا جاتا ہے کہ جو پالیسی امپلیمنٹیبل نہیں ہے وہ پالیسی ہی نہیں ہے، اور یہ بات بڑی درست بھی لگتی ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے یہ ہماری پالیسی سے مسنگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 5 اگست 2019 کو بھارت نے غیر آئینی اقدامات لیے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو لے کر، تو ہم نے 7 اگست کو نیشنل سیکیورٹی اسی سال 2019 کو 2 دن کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، تو ہم نے ایک پالیسی بنائی کہ ہم جی یہ ہے ہوگی اب آئندہ سے۔ اب اس کو ہم سسٹین نہیں کر سکے، کہا گیا تھا کہ جی ہم ہر جمعے کھڑے ہوا کریں گے کشمیر کے ساتھ سالیڈیرٹی ایکسپریس کرنے کے لیے، لیکن وہ ہر جمعہ کیا اب تو ہر مہینے بھی ہم کھڑے نہیں ہوتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز امپلیمنٹیبل نہیں ہے اس کو پالیسی کا حصہ ہی نہیں بنانا چاہیے۔ تو جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کی ہماری اسٹرینثs کیا ہیں، ہماری لیمیٹیشنز کیا ہیں۔ میں ویکنس کا لفظ استعمال جان بوجھ کے نہیں کر رہا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ جی آپ نے اسٹرینثs کی تو بات کی تو ویکنسز کی بات بھی کیجئے، لیکن میں اپنی ریاست کو، اپنے ملک کے، اپنے پاک وطن کو اس نظریے سے دیکھتا نہیں ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی ویکنس ہے، میں اس کو اپنی لیمیٹیشنز کہتا ہوں۔ تو کہاں ہماری اسٹرینثs ہیں، کہاں ہماری لیمیٹیشنز ہیں، اور ہم نے کس طرح ان چیزوں کو اوورکم کر کے اپنی اسٹرینثs کو استعمال کرنا ہے، اپنے اہداف کو، جو ہمارے فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں۔ ہماری فارن پالیسی کا ایک اور بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ ہم نے اکنامک اور پبلک ڈپلومیسی پہ زیادہ فوکس نہیں کیا، اور یہ بات درست ہے اور میں یہ ماننے کو تیار ہوں۔ خاص طور پہ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیے، چین لے لیجئے، بھارت کو لے لیجئے، جو ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں جنہوں نے پچھلے خاص طور پہ چین نے تو دیکھیے نا پچھلے 40 سالوں میں 800 ملین لوگوں کو جو غربت کی جو لکیر ہے اس سے نکالا ہے، اور اب ایک مڈل کلاس انہوں نے جو کریٹ کیا، اٹس امیزنگ، اٹس اے میریکل۔ گو کہ ان کا پولیٹیکل سسٹم ہمارے پولیٹیکل سسٹم سے ڈفرینٹ ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں۔ ہم وہ کام نہیں کر پائے، ہم اپنے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ نہیں کر پائے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بنیادی پرابلم ہے۔ اور اگر ہمارے ہاں ڈیموکریسی بھی ہے یا ہم وہ بھی صحیح طریقے سے ہم اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو صحیح انسٹیٹیوشنلائز نہیں کر پائے، ان کے اندر ہم جمہوریت لے کر نہیں آئے، تو یہ جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایک سائیکل چلتا ہے ہمارے ملک میں، وہ آبویسلی آپ کو روکتا ہے کہ آپ ایک اسٹرانگ، انرجیٹک، روبسٹ فارن پالیسی بنائیں، اب ڈپلومیسی کو اس طرح پرسو کریں۔ یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے ڈی سائفر کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو ایک آبجیکٹیو انالیسس دیں، کیونکہ ٹھیک ہے میں پاکستانی ہوں، اور جو میرے اکثر مہمان یہاں پہ آئیں گے بات چیت کریں گے وہی پاکستانی ہوں گے، ہمارا ایک اپنا ورلڈ ویو ہے، ہمارے تعصبات بھی پاکستان کے کانٹیکس میں ہو سکتے ہیں، اور یہ کچھ اچھی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ ہم پاکستان کے حق میں اپنے تعصبات رکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے اور ہمارے تعصبات ہونے چاہیے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا مطمع نظر ہوگا، اور آپ کے ساتھ ہم ایک لحاظ سے چیزوں کی گہرائی میں اتر کر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عام شوز کی طرح نہیں ہے جہاں ہم چاہیں گے کہ ایک لحاظ سے ایک ایسا شو ہو جہاں پہ باتیں اس لہجے میں کی جائیں جو کہ شاید ہماری تہذیب سے مطابقت بھی نہیں رکھتی، لیکن وہ شوز بڑے کامیاب بھی ہوتے ہیں، لیکن
مجھے زیادہ اس بات پہ فوکس رکھنا ہے کہ جو بھی اس پرٹیکولر شو پہ جمعہ ہفتے کے رات کو شب کو جب میں آپ کے پاس سامنے آؤں گا تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں وہ ٹاپکس آپ کے سامنے لے کر آؤں جو پاکستان کے لیے اہمیت کے حامل ہیں، جو آپ کو بھی انٹرسٹ کر رہے ہیں، اور ان ذرا اتر کر دیکھیں کہ وہ ایشوز ہیں کیا، پاکستان کو کس طرح وہ اثرات مرتب کر رہے ہیں اپنے. تو وہ تمام چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسائفر ود عبد الباسط آپ کے سامنے پیش کرے گا. اور میں پھر امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں جو ہے اپنا فیڈ بیک مسلسل دیتے رہیں گے. اور جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس پروگرام کی خاص بات انشاءاللہ یہ ہوگی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہفتے کے روز جو ہفتے کو ہمارا شو ہوا کرے گا اس کے آخری سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز بھی لیں تاکہ آپ سے ایک انٹریکشن بھی ہو، آپ کی کوئی تجاویز بھی ہوں وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے میں نے آپ کو بور نہیں کیا ہوگا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک مہمان کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.